أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فرشتے اللہ رب العزت کی معزز اور محترم مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا عباد مکرمون، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے معزز بندے بولا ہے۔ تو بندہ بننا، بندہ ہونا، بشر ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان اپنے مقام کو پہچانے، انسان اللہ کی بندگی کرے، تو تب پھر یہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تو فرشتے سب بستہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی، یسبحون اللیل والنہار، صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس ٹائم کوئی نہ کوئی فرشتے سجدے میں نہ ہو، کوئی نہ کوئی فرشتوں کی جماعت یا 2 4 5 سال ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کتنی تعداد ہے۔ روزانہ بیت المعمور میں اس طرح آتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری نہیں آتی عرصہ دراز تک، اور فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں۔ سورت کا نام بھی سورت الصافات ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عبادت کا اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا اور ان کی مختلف فضیلتیں اور ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صفیں بنایا کرو جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے چونا گچ ہو کر صف بناتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو درمیان میں خلا نہیں ہوتا، فرشتوں کی طرح۔ یہ نماز میں جو صف بندی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو قاری صاحب امام صاحب کہتے ہیں کہ صفیں درست کر لیں۔ آپ حرم میں چلے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، وہاں بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، اللہ سب کو بار بار توفیق دے۔ تو امام صاحب یہی بار بار کہتے ہیں صفو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، برابر ہو جائیں، صفیں درست کر لیں، قدم کے ساتھ قدم ملانے، یہ صفوں کی درستگی نماز کا اور اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھول کر کھڑے ہوئے۔ بعض حضرات بہت کلوز ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ٹانگیں اس طرح بالکل، پھر وہ رکوع سجدے میں ساتھ والوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے مطابق نہ کم نہ زیادہ پاؤں کھولے جائیں، اور جب جماعت ہو رہی ہو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنا قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، وہ پیچھے صفیں درست کرنے کا ایک مصنون طریقہ حوالہ جات دے کر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صفیں تمہاری ٹیڑھی ہوں گی، خلا ہوگا، تو دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس طرح کی کئی روایات ملتی ہیں۔
تو صف بستہ ہوتے ہیں فرشتے، تو فرشتوں کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح فرشتے محبت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور صف بستہ ہوتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور محبوب بندے بن جاؤ اور فرشتوں کی طرح صف بستہ ہوا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ پھر کافروں کی غلط اپنا نظریات ان کا رد بھی کیا ہے، اور ان کی غلیظ سوچ اور ان کے ہیلے بہانے، کل بھی ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ سبق دہرایا جا رہا ہے کہ فرشتے پھر وہ کافر بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آتی، کوئی اسپیشل ہمارے لیے آتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی کلام اللہ نازل نہیں ہوئی، جب کلام اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا اور فرما بھی دیا کہ یہ رسول آئے ہیں، رسولوں کو ہی غلبہ ملے گا، کاتب اللہ تعالی بننا انا و رسولی، اللہ رب العزت فرمایا غلبہ میرا ہے اور میرے رسولوں کا ہے، مومنوں کی یہ مدد آئے گی۔ کافروں کے لیے بسا اوقات جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے وہ سوالات جوابات ہوئے تھے، 10-11 سوالات، ہرقل کا مکالمہ ہوا تھا حضرت ابو سفیان کے ساتھ کہ تمہاری مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، کون جیتا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں، کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی مسلمان جیتے ہیں۔ تو ایسے کبھی برابر کام رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کبھی ہمیں ہوئی ہے، کبھی ان کو فتح ہوئی ہے، کبھی ہمیں ہوئی ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر کیا ہے؟ غلبہ مسلمانوں کا ہی ہے، آخر غلبہ کیا ہے؟ اسلام کا ہی ہے، اور اسلام کا غلبہ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو بھی فرمایا وَمَن يُقْبَلْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا اس کا وہ دین مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو البتہ، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک، وَإِنَّا، اور بے شک، لَنَحْنُ البتہ، الصَّافُّونَ، صف باندھے کھڑے رہنے والے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم، ہماری ڈیوٹیاں ہیں، پچھلی آیات کا مقام معلوم، ہمیں ہر ایک کو مقام معلوم ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہم صف باندھے کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم تو البتہ، الْمُسَبِّحُونَ، تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تسبیح اس ذات کی بیان کرتے ہیں فرشتے، حالانکہ فرشتے خطائیں نہیں کرتے، غلطیاں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی تسبیح کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ تسبیح، تحمید اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا، اور یقیناً وہ کفار تھے، یقولون، البتہ کہتے، لو ان، اگر بے شک عندنا، ہمارے پاس ہوتی، ذکر من الاولین، نصیحت پہلے لوگوں کی، ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی، یعنی اسپیشل کوئی کتاب، کوئی صحیفہ آیا ہوتا اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ لو یہ تمہیں ملی ہے، اس کو پڑھو، یہ تمہارے لیے اسپیشل آئی ہے، تو پھر ہم غور کرتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ، تو ہم ضرور ہوتے اللہ کے بندے، المخلصین، برگزیدہ۔ یہ ان کے ہیلے ماننے ہیں کہ پھر ہم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، حالانکہ نصیحت لینی ہوتی تو وہ تورات، انجیل، یا انہوں نے قوموں کے واقعات سنے تھے، نبی آئے، رسول آئے، اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب کی، فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، حشر کا میدان برپا ہوگا، قبر کا سامنا ہوگا، اور یہ سختیاں، موت کی سختیاں، یہ سب کچھ آئے گا، پھر یہ کافر جان لیں گے جو آج وہ انکار کرنے والا قد سابقت، اور البتہ تحقیق پہلے سے صادر ہو چکی ہے، کلمات اللہ، ہماری بات، لعبادنا، اپنے بندوں کے لیے، المرسلین، جو بھیجے ہوئے ہیں، جو ہمارے رسول بھیجے ہوئے ہیں، پہلے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امتوں نے، مختلف اقوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا،